شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اما بعد، محترم حضرات، متعدد ایام سے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کی تفسیر اور اس کے بارے میں کچھ وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک اپنے اندر بہت ساری صفات اور خصوصیات رکھتا ہے۔ قرآن پاک ہدایت بھی ہے، قرآن پاک نصیحت بھی ہے، قرآن پاک شفا بھی ہے، اور قرآن پاک رحمت بھی ہے۔ قرآن پاک کے رحمت ہونے کا ایک مطلب کل آپ کو سمجھایا تھا کہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ رحمتیں اگرچہ ہم کو ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہ دے، لیکن دل اس کو محسوس کرتا ہے۔ دل کے اندر ایک سکون، ایک راحت، ایک اطمینان، یہ کیفیات طاری ہو جاتی ہے۔ ہموم اور غموم سے انسان بچنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو انسان پر اس وقت نازل ہوتی ہے جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرے اس اعتبار سے بھی قرآن کریم رحمت ہے کہ جو انسان قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارتا ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی، عبادات کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی، تو جو آدمی مکمل شریعت کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کو رحمت قرار دیا۔ تو ایک رحمت یہ ہے کہ پڑھنے والے کو دنیا ہی میں رحمت ملتی، اور دوسری رحمت یہ ہے کہ جب انسان قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو آخرت کے اندر اس کے لیے رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو آدمی قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار کے جاتا ہے تو قیامت کے دن تمام پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ جہنم سے بچنا رحمت ہے، عذاب سے بچاؤ ہو جانا یہ بھی رحمت ہی کی وجہ سے ہے، حساب اور کتاب میں آسانی کا ہو جانا یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے۔ تو اس طرح جو آدمی قرآن پر زندگی گزارتا ہے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو آخرت کے اندر اس کے لیے رحمتوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ بلکہ آخرت سے پہلے آخرت کا جو پیش خیمہ ہے جس کا نام ہے قبر، وہیں سے رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے دفن کرنے والے ابھی 40 قدم پیچھے نہیں جاتے، اس کے پاس اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ مومن ہو تو بھی آتے ہیں، کافر ہو تو بھی آتے ہیں، اچھا آدمی ہو تو بھی آتے ہیں، برا آدمی ہے تو بھی آتے ہیں۔ وہ فرشتے منکر و نکیر کہلاتے ہیں۔ منکر اور نکیر کے معنی ہیں انجانے، یعنی جن کو کبھی دیکھا نہ ہو، جن سے کبھی پہچان نہ ہوئی ہو، بالکل انجانے وہ آتے ہیں۔ اور انجانا ہونا اس لیے بھی ہے کہ ان کی شکل اور ان کی حیت بڑی خطرناک ہوگی،
مومن کے پاس بھی اور کافر کے پاس بھی، جس کے پاس بھی آتے ہیں تو بڑی ہی خطرناک شکل میں آئے گی۔ چہرہ ہوگا بالکل کالا اور آنکھیں ہوں گی بالکل نیلی، اور پھر وہ ایسی گرجدار آواز کے ساتھ میں خطاب کریں گے جس کی کوئی حد و نہایت نہیں، اور ان کے ہاتھ میں گرز ہوں گے، اس سے زمین کو مارتے ہوئے آئیں گے، اور آدمی کو جو ہے روح اس کے اندر ڈال کر اس کو بٹھا دیا جائے۔ اب اس سے سوالات کیے جائیں گے، من ربک، تیرا پروردگار کون؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تمہارے میں جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے ان کو تم پہچانتے ہو؟ کون تھے وہ، کیا تھے وہ؟ یہ سوالات کیے جائیں گے۔ مومن آدمی تو ٹھیک ٹھیک جواب دے دے گا۔ جب جواب وہ ٹھیک ٹھیک دے دے گا، اور یہ ٹھیک ٹھیک جواب دینا اس لیے ہوگا کہ دنیا میں اس کے مطابق زندگی گزارا تھا، اللہ کو پہچانا تھا، اللہ کی صفات کو پہچانا تھا، اللہ کے احکام کو پہچانا تھا، اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، اللہ کے کلام کو جانا تھا، اس کے مطابق زندگی گزارا تھا۔ ما دینک کا جواب دے گا کہ دین الاسلام، یہ اس لیے دے گا کہ وہ دین کے مطابق زندگی گزار کے گیا ہوگا، قرآن کے مطابق زندگی گزار کے گیا ہوگا، وہ ٹھیک ٹھیک جواب دے دے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوگا آپ کی صفات کے ذریعے، آپ کے کارناموں کے ذریعے اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے، اس لیے جواب دے کر کامیابی کی منزل کو پا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال جواب ہو جائے گا اور مومن ٹھیک ٹھیک جواب دے دے گا تو اللہ کے فرشتے فرمائیں گے، اللہ کے فرشتوں کو فرمایا جائے گا کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اسے جنت کا بچھونا ڈال کر اس پہ لٹا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اس کے لیے جنت کا لباس پہناؤ، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ دیکھیے رحمت شروع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ قبر کی منزل ہے، یہاں سے جاتے ہی سلسلہ رحمتوں کا شروع ہو گیا۔ جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، جنت کا بچھونا دے دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور قبر کو اس کے تا حد نظر وسیع کر دیا جائے گا۔ یعنی جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے اتنی زیادہ اس کے اندر کشادگی کر دی جائے گی، اور اس کو روشن کر دیا جائے گا، منور کر دیا جائے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے لیے باعث رحمت ہوں گی، اور اس سے کہا جائے گا اس طرح سو جا جیسے کہ دلہن سو جاتی ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس آدمی کے ساتھ اللہ کے فرشتے اکرام کا، تعظیم کا، رحم کا، کرم کا سلوک کریں گے، اور اسے جنت کا لباس، جنت کا بچھونا دے دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، تو وہ آدمی فرشتوں سے کہے گا ذرا مجھ کو اجازت دے دو، میں ذرا اپنے گھر جا کر لوگوں کو تسلی دے کے آ جاتا ہوں، لوگوں کو بتا کے آ جاتا ہوں فکر نہ کرو، میرے ماں باپ یا میرے رشتہ دار، میرے بیوی بچے پریشان ہوں گے میری موت پر، اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، ذرا مجھ کو اجازت دے دو، ان کو جا کے بتا کے آتا ہوں میرے لیے کیا کیا نعمتوں کا انتظام ہے، کیا کیا رحمتوں کا انتظام ہے، کیا کیا اکرامات اور انعامات کا انتظام ہے، یہ ان کو میں بتا کے آ جاتا ہوں۔ لیکن فرشتے کہیں گے جو ایک دفعہ آ گیا وہ جانے کا نہیں، جو آ گیا تو آ گیا، بس اب تم کوئی فکر نہ کرو ان کی، تم سو جاؤ، نمکلامت العروس، اس طرح سو جاؤ جیسے کہ دلہن سو جاتی ہے، اور تم کو کوئی نہیں جگائے گا قیامت تک، جب اللہ تم کو جگائے گا تبھی تم کو اٹھنا ہے۔ یہ بھائیوں اکرام و اعزاز اور رحمت کا سلسلہ ان لوگوں کے حق میں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، یہ سلسلہ وہی قبر سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ قیامت میں حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا، جو حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا وہاں
میدان محشر کے اندر لوگوں کو کھڑا کر کے نام اعمال ان کا ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا. جو لوگ اچھے ہوں گے، قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے، نیک و صالح ہوں گے، متقی و پرہیزگار ہوں گے، ان کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جو برے لوگ ہوں گے ان کا نام عمل پیچھے سے اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ وہاں کا اصول ہوگا. داہنے ہاتھ میں مل گیا تو سمجھو بیڑا پار ہو گیا، بائیں ہاتھ میں مل گیا تو سمجھو کہ اٹک گئے گاڑی. یہ وہاں سلسلہ شروع ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا تو حساب و کتاب جو لوگ کے قرآن پر عمل کرنے والے، نیک اور متقی اور پرہیزگار، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان کا بہت آسانی کے ساتھ حساب لے لیا جائے گا. یہ بھی رحمت کا پہلو ہے. تو اب یہاں زندگی اچھی گزار کے گیا تو دیکھو رحمت ہی رحمت. حساب و کتاب میں آسانی، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بڑی آسانی کے ساتھ اس کا حساب لے لیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من حوسب عذب، جس آدمی سے حساب لے لیا جائے گا وہ آدمی ضرور بالضرور عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. من حوسب عذب، صرف تین لفظ ہیں اس میں. من حوسب عذب، جس آدمی کا حساب لیا جائے گا وہ ضرور گرفتار عذاب ہوگا. بڑی خطرناک حدیث ہے، بڑی عبرت خیز حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ارشاد فرمائی، من حوسب عذب. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا تو بہت آسان حساب لے لیا جائے گا، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ گرفتار عذاب ہو جائے گا. دونوں باتوں میں بظاہر ٹکراؤ جیسا معلوم ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی طالب علمانہ طبیعت رکھتی تھی. ان کے مزاج کے اندر کھوج تھا، ان کے مزاج کے اندر علم کی طلب تھی، ان کے مزاج کے اندر علم کو حاصل کرنے کے سلسلے میں بے چینی رہتی تھی. وہ چاہتی تھی کسی نہ کسی طرح علم مجھ کو ملتا رہے. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ کو جتنا علم تھا بہت ساری عورتوں کو اتنا علم نہیں تھا. حالانکہ بہت ساری خواتین تھیں اس زمانے میں، بلکہ ان کا علم تو بعض اعتبار سے بڑے بڑے صحابہ سے بھی آگے تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کوئی مسئلہ پیش آیا تو ابو بکر صدیق یعنی حضرت عائشہ کے والد محترم، تو ان کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی وہ مسئلہ حل نہ ہوا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کسی آدمی سے کہ تم جاؤ عائشہ کے پاس، عائشہ سے پوچھو، اس کے پاس ضرور اس کے بارے میں کچھ علم ہوگا. چنانچہ حضرت عائشہ کے پاس آدمی جاتا ہے اور ان کے والد محترم کا پیغام پہنچاتا ہے، مسئلہ دریافت کرتا ہے. حضرت عائشہ بتاتی ہے کہ ہاں میں نے حضور سے یہ بات سنی ہوئی. حضرت عمر بن خطاب کا دور تھا، ان کے دور کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا. ویسے کئی مسئلے پیش آئے اور عموماً حضرت عائشہ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا تو حضرت عائشہ کے پاس اس کا جواب مل جایا کرتا تھا. ایک دفعہ ایک مسئلہ پیش آیا. مسئلہ یہ تھا کہ میاں اور بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو اگر ملنے پر منی نکل آئی تو ایسی صورت میں تو غسل واجب ہوتا ہی ہے، سب کو مسئلہ معلوم ہے. لیکن اگر ملنے کے باوجود منی نہیں نکلی تو ایسی صورت کے اندر غسل واجب ہے یا نہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ کہتے تھے
کہ میاں بیوی مل جائے تو اسی وقت غسل واجب ہوتا ہے جب منی نکل جائے. منی اگر نہ نکلے تو غسل واجب نہیں. دوسرے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ منی نکلے یا نہ نکلے ہر صورت کے اندر غسل واجب ہو جاتا ہے. بس ملنا شرط ہے. میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی تو منی نکلے تو بھی منی نہ نکلے تو بھی دونوں صورتوں کے اندر غسل واجب ہے. تو صحابہ میں اختلاف تھا. ایک جگہ پر کچھ صحابہ بیٹھے تھے اور مسئلے کی گفتگو ہو رہی تھی اور پھر حضرت عمر کے دربار میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بھی وہاں پر یہی مسئلہ پوچھ لیا. بعضوں نے کہا کہ جو ہے ایسا مسئلہ ہے, بعضوں نے کہا کہ ایسا مسئلہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سب صحابہ کو جوڑ لیا جو وہاں جمع ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے صحابہ, بڑے علم والے, تفکر والے, تدبر والے, تفقہ والے, بصیرت والے, ایسے صحابہ کرام جوڑے گئے اور ان کے سامنے حضرت عمر نے کہا کہ بھائی اس مسئلے میں بعض لوگ یہ بتا رہے ہیں, بعض لوگ یہ بتا رہے ہیں. اب یہ اختلاف ہوگا تو امت کے اندر پریشانی پیدا ہو جائے گی. لہذا ہم کسی نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس سلسلے میں آخری ارشاد یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں آخری عمل کیا ہے, کسی کو علم ہے؟ تو سب نے کہا ہمیں تو اس کے بارے میں اتنا معلوم ہے کہ ایک بار حضور نے یہ فرمایا. چنانچہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا الماء من الماء, پانی نکلے یعنی منی نکلے تو غسل واجب ہے. پانی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے. پانی سے مراد ہے منی کے قطرے, دوسرے پانی سے مراد ہے یہ پانی جو نہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا الماء من الماء, یعنی پانی واجب ہوتا ہے, یعنی غسل واجب ہوتا ہے اس وقت جب منی کا پانی نکلتا ہے. تو بعض صحابہ نے یہ حدیث پیش, بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ میاں بیوی ملے تو انزال ہو کہ نہ ہو, منی نکلے کہ نہ نکلے, غسل واجب. لیکن اب یہ فیصلہ کرنا باقی تھا کہ اللہ کے نبی کا آخری ارشاد کون سا ہے. یہ آخری ہے, یہ آخری ہے. جو آخری ہوگا وہ فیصلہ کن ہوگا. کسی کے پاس اس کا علم نہیں تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ عائشہ سے پوچھ کر آؤ. پہلے تو انہوں نے اپنی بیٹی کے پاس میں بھیجا. ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, وہ بھی زوج مطہرہ. فرمایا کہ حفصہ کو جا کر پوچھ کے آؤ اللہ کے نبی کا آخری عمل کیا ہے. جب حضرت حفصہ کے پاس لوگ گئے اور پوچھا تو حضرت حفصہ نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. واپس آ گئے لوگ اور پھر حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے کہا کہ اس سلسلے میں عائشہ سے رجوع کرو. چنانچہ حضرت عائشہ کے پاس لوگ گئے, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کا آخری عمل یہ ہے منی نکلے کہ نہ نکلے غسل واجب ہے. چنانچہ اس کے بعد صحابہ کا اتفاق ہو گیا اور صحابہ کے بعد آج تک پوری امت کا اتفاق ہے, تمام کے تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات ہو جائے تو بس غسل واجب ہو جاتا ہے. پانی نکلے یا نہیں نکلے, یعنی منی نکلے یا نہ نکلے, ہر صورت کے اندر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو بھائیو بتایا رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ان کی طبیعت کے اندر طالب علمانہ مزاج تھا, اس لیے کھوپ کریک کیا کرتی تھی, سمجھنے کی کوشش کیا کرتی تھی. اس موقع پر جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من حوصب عذب, جس سے بھی حساب لے لیا جائے گا وہ ضرور بالضرور گرفتار عذاب ہو جائے گا, یعنی اسے عذاب ملے گا. جب یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ تو قرآن میں یہ فرماتے کہ بعض لوگوں کا حساب آسان لے لیا جائے گا, تو آسان حساب بھی تو کوئی چیز ہے, اور آپ یہ فرمانے جس کا بھی حساب لے لیا وہ گرفتار عذاب ہو گیا. دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے. یہاں یاد رکھو قرآن و حدیث میں یا خود قرآن اور قرآن میں اور دو صحیح حدیثوں میں کبھی تعارض نہیں ہو سکتا. تعارض مانے ٹکراؤ,
ایک حدیث ایک بولتی ہو، دوسری حدیث اس کے خلاف بولتی ہو، ایک آیت میں ایک بات آئی ہو، دوسری آیت اس کے خلاف آ جائے، یہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ سوچئے ایک اچھے خاصے عالم فاضل عقل مند کے کلام میں بھی تعارض نہیں ہوا کرتا، تو اللہ کے کلام میں اور رسول کے کلام میں تعارض کہاں ہو سکتا ہے، تضاد کہاں ہو سکتا ہے؟ وہاں تضاد بالکل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جہاں پر قرآن کریم کے اندر آیا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر وہ اختلاف پاتے۔ غیر اللہ کے کلام میں اختلاف ہوتا ہے، اللہ کے کلام میں اختلاف نہیں ہوتا۔ رسول کا کلام بھی اللہ ہی کا کلام ہوا کرتا ہے، اس لیے دو سچی اور صحیح حدیثوں میں بھی تعارض نہیں ہوا کرتا۔ اب حضرت عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ وضاحت فرما دیجئے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور آپ جو ارشاد فرما رہے اس کا مطلب کیا ہے۔ بظاہر تو ٹکراؤ لگ رہا ہے، کبھی بظاہر ٹکراؤ ہوتا ہے، ہماری سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ٹکراؤ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ دیکھیے قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں سے سوال نہیں کیا جائے گا، مجرموں سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور ایک جگہ پر یہ آیا ہے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب دو باتوں میں ٹکراؤ ہو گیا، لا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور دوسری جگہ پر ہے سوال ہوگا، ہم سب سے سوال کریں گے۔ اور بعض جگہ تو اللہ نے ڈبل تاکیدیں کر کر کے فرمایا لنسألنہم اجمعین، ہم ان سے ضرور سوال کرتے رہیں گے۔ تو اب یہ دو باتیں بظاہر ٹکراؤ جیسی لگ رہی ہیں، ایک جگہ اللہ کہتے ہیں ہم سوال کریں گے پوچھیں گے، اور دوسری جگہ اللہ کہہ رہے مجرموں سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے، حقیقت میں کوئی تضاد اس کے اندر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ موقع اور محل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بات کے انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر یہ اللہ نے فرمایا ہم ضرور پوچھیں گے، ضرور سوال کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے سوال کیا جائے گا۔ تم نے کیوں کی حرکت؟ تم نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ تم نے شراب کیوں پی؟ تم نے زنا کیوں کیا؟ تم نے جھوٹ کیوں کہا؟ جواب دو، سوال جواب ہوگا، اور ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی، اور سزان سوال کیا جائے گا۔ اور جہاں اللہ یہ کہتے ہیں مجرموں سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے معلومات کرنے کے لیے ان سے نہیں پوچھ پاچھ کی جائے گی۔ اللہ کو سب معلوم ہے، زنا کرنے والا کون، شراب پینے والا کون، کتنے گناہ کیا کیا کرنے والا کون، کیسے کیسی حرکتیں کرنے والا، چھپ کر کیا ہو، کھل کر کیا ہو، بند ہو کے کیا ہو، لوگوں کے سامنے کیا ہو، جہاں بھی کوئی کچھ کرے اللہ سب کو جانتے ہیں۔ اور یہاں مطلب یہ ہے کہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے مجرموں سے نہیں پوچھا جائے گا، ہاں ڈانٹ ڈپٹ کے لیے پوچھا جائے گا۔ اللہ کو سب معلوم، اس لیے اسے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ یعنی اللہ یہ نہیں پوچھیں گے اچھا بھائی تم یہ بتاؤ تم نے زنا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اچھا تم نے جھوٹ کہا تھا نہیں کہا تھا، یہ نہیں سوال ہوگا۔ سوال یوں ہوگا تم نے کیوں کیا تھا، تم نے یہ حرکت کیوں کی، یہ غلط کام تم نے کیوں کیا تھا، یہ ہوگا۔ لہذا وہاں کا مطلب الگ ہے، یہاں کا مطلب الگ ہے۔ اگر یہ الگ الگ طور پر نہیں سمجھا جائے گا تو ٹکراؤ جیسا معلوم ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے پوچھ لیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بعض لوگوں کا سوال جواب آسان پیرائے میں ہو جائے گا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جس سے بھی سوال ہوگا، جس سے بھی حساب لیا جائے گا اس کو عذاب ہوگا۔ ذرا آپ اس کی تشریح کر دیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ جو قرآن میں آیا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
کہ بعض لوگوں کا حساب بڑے آسان پیرائے میں لے لیا جائے گا. یہ قرآن کی آیت میں جو آیا ہے ذالک الارض، وہ تو خالی پیشی ہے، اللہ کے سامنے سے گزارنا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے سامنے ان بندوں کو پیش کر دیا جائے گا اور اللہ کہیں گے بھائی چلو بڑھتے رہو، آگے جاتے رہو. اللہ نہیں پوچھیں گے. اگر اللہ نے پوچھ لیا اچھا بتاؤ کیا کیا تم نے، بس یہ پوچھ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ گرفتاری آ گئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عذاب میں گرفتار کیا جائے گا. بس حساب یسیر کا مطلب یہ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو سامنے سے گزار دیا جائے گا. اللہ پوچھیں گے نہیں، سامنے سے گزار دیں گے. اچھا بھائی چلو 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 چلو، اب یہ چلو بس اللہ کی وہ رحمت آ جائے گی کچھ بندوں پر. تو دیکھو بھائیو، قرآن کریم پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے بندے وہ ہیں جن کا حساب بڑی آسانی کے ساتھ میں لے لیا جائے گا، اور جس سے پوچھ پاچھ ہو جائے گی پھر تو سمجھو کہ وہ تو گرفتار عذاب ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بتانا یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے یہ نتائج ہوں گے، حساب آسان ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب حساب آسان تو پھر آگے کا سارا مرحلہ حل. اس کے بعد تو جنت ہی جنت ہے، نعمتیں ہی نعمت ہے، اللہ کی رضا ہے. اور پھر وہاں جو رحمتوں کا سلسلہ ان بندوں پر جاری ہوگا وہ رحمتوں کا سلسلہ غیر متناہی ہوگا، یعنی کبھی ختم ہونے والا ہے. ہر روز رحمتیں، ہر روز رحمتیں، نئی نئی رحمتیں، عجیب عجیب رحمتیں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، رہائش کی نعمتیں، ایسی عجیب و غریب چیزیں جس کو کبھی کسی انسان کے ذہن نے اپنے تصور میں بھی نہیں لایا تھا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے، حدیث کے اندر بھی آیا کہ ان بندوں کے لیے جنت کے اندر اللہ نے ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر کبھی اس کا وسوسہ بھی نہیں آیا، خطرہ بھی نہیں گزرا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی کان نے ان کے بارے میں آج تک نہیں سنا، اور کسی آنکھ نے ان کو نہیں دیکھا، اور کسی کے دل پر ان کا خطرہ بھی نہیں گزرا. اس لیے کہ عام طور پر انسان جو سوچتا ہے نا، اگر ہم سے کہا جائے جنت ہے، بہت عظیم ہے، بہت ایسی ہے ویسی ہے، لاجواب ہے، تو آپ جتنا بھی سوچیں گے وہ آپ کی سوچ کسی دنیا کی حیثیت سے ہوگی. جیسے یہاں کی بلڈنگ ہے، اس میں سے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ سوچ لیں گے، لیکن وہ اصلی چیز جو جنت کی ہے اس کو چونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تو اس لیے ہمارا تصور کبھی وہاں نہیں جا سکتا. نعمتوں کے بارے میں کہا جائے، قرآن میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے، پھل پھلاریوں کا ذکر ہے، انگور کا ذکر ہے، انار کا ذکر ہے، اور بھی بہت سی پھل پھلاریوں کا ذکر ہے. جب ہم سوچتے ہیں نا انار، تو کون سا انار سوچتے ہیں؟ جنت کا انار آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا، اسے کہ دیکھا ہی نہیں تو کیسے آ جائے گا. اب جب ہم انار کا تصور کرتے ہیں تو دنیا کے جیسا ہی انار ہمارے دماغ میں آتا ہے. اس کو آپ ذرا اندر اور بنا لیں گے کچھ اور، بہت ایسا ویسا ایسا ویسا، لیکن جو بھی بنائیں گے وہ آپ دنیا ہی کے لحاظ سے بنائیں گے، دنیا کے دائرے سے نکل کر بنا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا کبھی دماغ وہاں جا ہی نہیں سکتا. اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیا مشتبہاً غیر متشابہ. جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جنت کی نعمتیں متشابہ بھی ہیں، غیر متشابہ بھی، یعنی یکساں جیسی ہیں لیکن وہ یکساں بھی نہیں ہے. عجیب بات ہے، متشابہ غیر متشابہ، یکساں بھی ہیں یکساں نہیں بھی ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یکساں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے وقت دیکھیں گے تو ایسا لگے گا وہی جو دنیا میں کھا کے آئے تھے، لیکن جب اس کو توڑ کے کھائیں گے تو مزہ ایسا آئے گا جس کو کبھی انسان نے چکھا نہ ہو. اور یہ بھی کہتے ہیں متشابہ کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہے
کہ جنت میں جب پہلی دفعہ وہاں کا پھل کھائے گا وہ دیکھنے میں ایک جیسا ہوگا، دوسری دفعہ بھی جب دیکھے گا وہ ویسے ہی لگے گا، لیکن پہلی دفعہ انار کھایا تو مزہ الگ، دوسری دفعہ انار کھایا تو اس انار کا مزہ الگ۔ اب اگر 1000 دفعہ کھائے گا، لاکھ دفعہ کھائے گا، کروڑ دفعہ کھائے گا تو اسی انار میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مزے آتے رہیں گے۔ یہ ہے مشتبیہن غیر متشابہ کا مطلب۔ تو بھائیو، اللہ نے جنت ایسی بنا کر وہاں ہم کو دینا یہ طے کیا، یہ سب نعمتیں بتائیے، اللہ کی رحمت نہیں توڑ دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور پھر سب سے عظیم نعمت اور سب سے بڑی رحمت جو اللہ کی ان بندوں کو میسر آئے گی وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کا دیدار تمام نعمتوں پر بھاری۔ جب اللہ کا دیدار کرنے والے جنت کے اندر اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کی زبانوں پر نکلے گا کہ دنیا کی بہت سی نعمتیں ہم نے استعمال کی، بہت سی نعمتوں میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن جو مزہ اللہ کو دیکھنے میں آیا وہ کسی نعمت کے اندر موجود نہیں۔ تو بھائیو، یہ سب نعمتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت۔ تو دیکھیے، قرآن کریم نے کہا کہ قرآن رحمت ہے۔ کیوں؟ دنیا میں بھی رحمت ملتی ہے، پڑھنے والے پر رحمتیں آتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور میں نے کل یہ بھی کہا تھا، اس کے اندر جو مضامین اور احکامات ہیں وہ ہمارے لیے بہت رحمت کی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، اس کے مطابق ہم زندگی کریں تو سکون اور اطمینان کی زندگی ملتی ہے۔ اور پھر جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں بھی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ یہ ہے قرآن کریم کا رحمت ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ہدایت بھی بنا دے، ہمارے بیماریوں کے لیے علاج اور شفا بھی بنا دے، ہمارے لیے اس کو ہدایت بنا دے، ہمارے لیے موعظت بنا دے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جگہ اس کو باعث رحمت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔